السلام علیکم دوستو۔ ایک استانی اپنے اسکول سے گھر آئی۔ وہ اپنے ساتھ کچھ کاغذات لائی تھی جو کہ دراصل مضمون تھے۔ یہ بچوں کا ہوم ورک تھا کہ بچے میری خواہش اس عنوان کے تحت ایک مضمون لکھ کر لائیں۔ آج اسے ان مضامون کو چیک کرنا تھا۔ عشاء کے بعد اس نے جانچنا شروع کیا۔ اس کے شوہر قریب ہی اپنے موبائل میں اپنا پسندیدہ کھیل کینڈی کرش کھیلتے ہوئے ٹہل رہے تھے۔ آخری پرچہ پڑھتے ہی اس ٹیچر نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اس کی سسکیوں کی آواز سن کر اس کے شوہر دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے اور اس سے رونے کی وجہ دریافت کی کہ کیا ہو گیا ہے، کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، کیوں رو رہی ہو؟ اس ٹیچر نے جواب دیا کہ کل میں نے بچوں کو میری خواہش اس عنوان پر مضمون لکھنے کا ہوم ورک دیا تھا، وہی چیک کر رہی تھی اور اس آخری مضمون نے مجھے اتنا متاثر کیا ہے کہ میں بے تحاشا رونے لگ گئی ہوں۔ اس کے شوہر کو بڑی حیرت ہوئی اور اس نے تجسس میں کہا کہ کیا مضمون ہے، ذرا میں بھی تو سنوں۔ اس استانی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بھی سن لیجئے۔ تو اس استانی نے پڑھنا شروع کیا اس بچے کا مضمون، جو کہ کچھ اس طرح تھا۔ وہ بچہ لکھتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں ایک موبائل فون بن جاؤں۔ میرے والدین موبائل فون کو بہت چاہتے ہیں۔ وہ اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ مجھے بھی بھول جاتے ہیں۔ جب میرے والد صاحب آفس سے تھکے ہوئے گھر آتے ہیں تو ان کے پاس موبائل کے لیے تو وقت ہوتا ہے، لیکن میرے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا۔ جب میرے والدین کام کرتے ہیں اور فون کی گھنٹی بجتی ہے تو وہ فوراً اٹھا لیتے ہیں، جبکہ میں کتنا ہی روؤں میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ وہ اپنے موبائل پر کھیل کھیلتے ہیں، میرے ساتھ کوئی بھی کچھ نہیں کھیلتا۔ جب وہ فون پر کسی سے بات کرتے ہیں تو میری کوئی بات نہیں سنتے، چاہے میں کتنی ہی اہم بات کیوں نہ کر رہا ہوں۔ اس لیے یہ میری خواہش ہے کہ میں بھی ایک موبائل بن جاؤں، تاکہ میرے والدین کو میری بھی اہمیت کا احساس ہو اور وہ مجھے بھی اس طرح پیار کریں جس طرح وہ اپنے موبائل فون کو کرتے ہیں۔ یہ سن کر شوہر بھی جذباتی ہو گیا اور اس نے رونے والی آواز میں پوچھا کہ یہ مضمون کس بچے نے لکھا ہے؟ ٹیچر پھر رونے لگی۔ شوہر نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح، یہ مضمون کس بچے نے لکھا ہے؟ تو ٹیچر نے روتے ہوئے کہا کہ یہ مضمون ہمارے بیٹے نے لکھا ہے۔ دیکھیں دوستو، موبائل فون یا جو بھی آلات ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں وہ مفید ہوتے ہیں، بہت سے فائدے ہیں ہمیں موبائل کے، انٹرنیٹ کے۔ ہر ہماری ضرورت کی اشیاء جو ہم روزانہ یوز کرتے ہیں ان کے ہمیں بہت سے فائدے ہیں۔ وہ ہمارے کام آسان کرنے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ ہمیں اپنے پیاروں سے خود دور کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آج کل موبائل میں ہم لوگ اتنا الجھ چکے ہیں کہ ہر چیز موبائل میں ہے اور ہم اپنے آس پاس اپنے رشتہ داروں کو، وہ رشتے جو ہمارے اپنے ہیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارے شوہر، ان سب کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ بچے ہمارے اپنے معاشرے میں جیتے ہیں، اس کی ہر چیز کو دیکھتے، سنتے اور سمجھتے ہیں اور اس کے اثرات کو قبول کرتے ہیں۔ ہم جو کرتے ہیں، جیسے جیسے رہتے ہیں، جو ہمارا رہن سہن ہے، بچے وہ ساری چیزیں کاپی کرتے ہیں۔ ان کے نازک ذہنوں پہ وہ تمام چیزیں نقش ہو جاتی ہیں، اس لیے ہمیں ان پر توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے کسی بھی عمل سے ہمارے بچوں کے ذہنوں پہ کیا اثر پڑتا ہے، تو ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جن سے ہمارے بچوں کے ذہن پہ مثبت اثر پڑے، نہ کہ ایسے کام کہ وہ سیکھ کے وہ بھی وہی کچھ کریں اور ان کے ذہنوں پہ منفی اثر پڑے۔ بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو بہت جلد سیکھتے ہیں اور ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج سے آپ لوگ اپنے موبائل کے ساتھ ساتھ اپنے رشتوں کو بھی ٹائم دیں گے، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں گے، اپنے والدین کا بھی خیال رکھیں گے اور ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے کمنٹ کر دیا کریں۔ شکریہ۔